بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ ایک بار پھر سہیل احمد صدیقی آپ کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ رمضان شریف میں خاص طور پر یہ موقع ہے کہ ہم بہت سے بھولے ہوئے اسباق دہرائیں، اور ان میں ایک ہماری اسلامی تاریخ کا شاندار دور، ایک باب صحابہ کرام کا دور ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد کم و بیش 1.5 صدی وہ جاری رہتا ہے۔ میں ایک کالج میں لیکچر دے رہا تھا تو میں نے اثناء گفتگو مثال دی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دشمنان اسلام نے مٹھائی کی شکل میں زہر پیش کیا کہ یہ کھا لیجیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ زہر کھا لیا اور انہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا ان پر۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جب یہ مثال پیش کی تو ایک طالبہ نے سوال کیا کہ سر کیا ہم بھی بسم اللہ پڑھ کر زہر کھا لیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ تو میں نے مسکرا کے جواب دیا کہ پہلے ہم صحابہ جیسا ایمان تو پیدا کریں۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط کہاں کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ روحانی طاقت حاصل کر لیں کہ ہمیں بھی اس طرح کے معاملات میں اللہ کی براہ راست مدد حاصل ہو۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر بات کی جائے تو ایک لمبی تفصیل نکل آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے محض عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں کہ جب سن 7 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ یہ سب نکلے اسلام لانے کے ارادے سے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو محض اتفاقاً ایک راہ میں مل گئے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، وہ محض اظہار کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور اس میں ایک مستضاد نام اسلام کی ایک اور بڑی شخصیت کا ہے، وہ ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، جنہیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر قبول اسلام کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا اور واحد موقع تھا کہ جب ایک صحابی نے ایک تابعی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو یہ حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور اس موقع پر جو ارشاد گرامی تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ مفہوم یہ تھا کہ دیکھو مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے لیے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے ہیں، کم و بیش اس مفہوم کا ارشاد تھا۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کی بات چلی ہے تو میں عرض کروں کہ صحابہ کرام کے ایمان کا تو یہ حال تھا کہ جب کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، استفسار فرماتے، کوئی بات پوچھتے تو صحابہ جواب میں کہتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آج ہم نام کے مسلمانوں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ رسول کا نام سن کے چڑ جاتے ہیں اور شرک کی دعائی دینے لگتے ہیں۔ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ محض اتنا کہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو عمل کیا وہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا، خواہ وہ یہ قول ہو یا خواہ صلاۃ و سلام کا اہتمام ہو۔ تو اس حوالے سے ایک پوری کتاب میں اپلوڈ کر چکا ہوں، نداء الاخیار۔ تو صحابہ کرام جیسا ایمان اللہ ہمیں دے، توفیق دے، ہم کوشش کریں کہ ایمان بالغیب کی پوری طرح سے گویا جو ریکوائرمنٹ ہے اس پر پورے اتریں۔ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم اس پر ایمان لے آئیں، اور جو کچھ اللہ نے ہمیں کہہ دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، حدیث قدسی کے ذریعے سے ہم اس پر ایمان لے آئیں، اس میں کٹ حجتی نہ کریں۔ اور جب صحابہ کرام کے ایمان کی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، بہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالغیب کی شرط پوری کی، یعنی پورے کے پورے مسلمان ہوئے، مومن ہوئے صحیح معنوں میں، تو انہیں اللہ نے کیسے نوازا۔ جو آخرت میں ان کے لیے اجر ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما دیا، وہ تو اپنی جگہ ہے،
دنیا میں بھی لوگوں نے ان کے کمالات دیکھے کہ وہ بلا مبالغہ ان میں ہر ایک آدمی ون مین آرمی تھا، ایک ایک آدمی ہزار اور لاکھ پہ بھاری تھا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے کوئی معاملت کی، کوئی ڈیل کی، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ تھا۔ اب وہ پھر مکر گیا پیسوں کے معاملے میں کہ کوئی گواہ نہیں، تو اس موقع پر ایک صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، آپ کا قول سچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تم تو اس موقع پر موجود نہیں تھے، تو انہوں نے جو کچھ کہا اس کا مفہوم یہ تھا کہ جب آپ نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا ہم نے اس پہ یقین کیا، آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا ہم نے اس پہ یقین کیا، تو ہم یہ کیسے سمجھ لیں کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے، میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ یہ تھا ایمان بالغیب کا مظاہرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ یہ فرما دیا کہ تم ذو الشہادتین ہو، یعنی تمہاری گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قرآن کی جمع و تدوین ہو رہی تھی، کمپائل کیا جا رہا تھا قرآن شریف، تو ایک آیت جہاں تک مجھے یاد ہے سورہ توبہ کی آیت تھی، وہ صرف حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، ذو الشہادتین، تو ان سے گواہی طلب نہیں کی گئی کہ یہ ذو الشہادتین ہیں، کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں، یہ آیت من وعن اسی طرح درج کی جائے گی اور اسی طرح اتری ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام کو جو درجات ملے اور جو روحانی کمالات ان کے دیکھے، جو روحانی پرواز دنیا نے دیکھی، وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، ان کا اصل نام تو کچھ اور تھا۔ ایک مرتبہ جنگل میں اکیلے کہیں جا رہے تھے کہ ایک سامنے ہیبت ناک شیر آ گیا، جنگل کا بادشاہ۔ تو قدرتی بات ہے کہ ایک لمحے کو تو خوف انہیں بھی آیا ہوگا، انہوں نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کے اسے مخاطب کیا، اور جو تقریر فرمائی مختصر خلاصہ یہ تھا کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے یہاں سے بحفاظت نکلنے کا راستہ دے دو۔ شیر دم ہلاتا ہوا ان کے تابع ہو گیا اور ان کے قریب آیا، گویا اشارہ کر رہا ہو کہ آپ مجھ پر سوار ہو جائیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو گئے، شیر پر سوار ہو کر شہر میں تشریف لائے تو لوگ ڈرے، مگر پھر یہ دیکھا کہ یہ تو مسکراتے چلے آ رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، تو قریب آئے تو اس واقعے کی وجہ سے ان کا نام، اصل نام تو تاریخ میں گم سا ہو گیا، ان کا نام، لقب ان کا سفینہ پڑ گیا۔ سفینہ کہتے ہیں جہاز کو، کسی جہاز کی طرح سواری کرتے ہوئے وہ تشریف لائے جنگل سے باہر۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک مارکے کے لیے مہم بھیجی، بحرین جو ایک ملک ہے، حضرت اولا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ تو وہاں صورت ایسی ہوئی کہ دریا کا پانی پار کرنا تھا اور کوئی سبیل نہیں تھی، تو حضرت اولا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ خود گھوڑے پر سوار اللہ کا نام لے کر چل پڑے، اور ان کے پیچھے پیچھے مختصر لشکر بھی چل پڑا اور دریا پار کر گئے۔ اور اسی طرح سے پھر دنیا نے دیکھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عراق کی فتوحات ہو رہی تھی، دور صدیقی اور دور فاروقی میں اس کا اختتام ہوا، تو اس موقع پر بھی یہ منظر دیکھنے میں آیا کہ مدائن جو خسرو پرویز کا دارالسلطنت تھا، عراق میں واقع تھا، وہاں پہنچنے کے لیے دریائے دجلہ عبور کرنا تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف تھے، سپہ سالار اسلام تھے، انہوں نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور ان کی دیکھا دیکھی سارا لشکر دریا کے پار ہو گیا گھوڑوں پر سوار، اور یہ منظر دیکھ کر ایرانی فوج بھاگی اور ان کے منہ سے بے اختیار نکلا دیواں آمداند، دیواں آمداند، دیو آ گئے، جن آ گئے۔ وہ تو ڈر کے گھبرا گئے، یہ کیسے انسان ہیں جو گھوڑوں پہ سوار دریا پار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور ان پر غیر مشروط ایمان کا نتیجہ کہ جسمانی روحانی فضائل اور کمالات دنیا نے دیکھے، اور آپ پڑھتے جائیے ایک کے بعد ایک واقعات، عقل دنگ رہ جاتی ہے، محض کہ ایک ہی سبب تھا ان کی دنیا میں عظمت کا اور آخرت میں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام
جوں کا توں قبول کیا. ہماری آپ کی طرح نہیں کہ ہر بات میں حجت کرنا شروع کر دیں، ایسا ہے تو کیوں ہے، ویسا ہے تو کیوں ہے، کیا پتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیز یوں تھی نہیں تھی، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز شرک ہے، یہ چیز بدعت ہے. کچے پکے علم کی بنیاد پر ہر دوسرا آدمی مفتی بنا ہوا ہے، عالم بنا ہوا ہے، اور دین مذاق ہو کے رہ گیا. عمل اتنا نہیں ہے جتنا عمل کی تلقین ہے شد و مت سے. اللہ تعالی ہمیں برائی سے بچائے، عمل کی توفیق دے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اور آخری بات یہ ہے کہ جس عقیدے میں عقیدت شامل نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت شامل نہ ہو، وہ عقیدہ ناقص ہے، قابل قبول نہیں ہے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین.